کال بھی ایسے ہی ہوگا اور سارا سلسلہ ہے. اور فیصلے کس پر کر رہے ہیں؟ کفر پہ. بری کس کو کر رہے ہیں؟ قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو. اس لیے کہ ان کا وکیل تگڑا ہے، اس لیے کہ اس نے ذرا ٹیکنیکل ہچ لگا کے، ٹیکنیکلٹیز لگا کے اور ٹیکنیکل پوائنٹ لگا کے کہ جی ایف آئی آر دیر سے کٹی تھی اور اس آدمی کا نام دیر سے آیا تھا، اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قاتل اور ڈاکو اور چور ہے. اور پھر ان جج، سپریم کورٹ کے جج کا تو ایک واقعہ ہم نے آپ کو سنایا، کئی ججز سے ہماری باتیں ہوئی ہیں اور سب گلٹ میں، جس میں ذرا سا بھی موجود ہے وہ گلٹ میں کہ ہم نے یہاں غلط فیصلے کیے، یہاں کے پریشر تھا، پولیٹیکل پریشر تھا، گورنمنٹ نے ہم سے کہا تھا، پریزیڈنٹ نے کہا تھا، پرائم منسٹر نے کہا تھا، ہم نے فیصلے کر دیے. اب رب کے آگے جا کے وہ کیا فیصلے کریں؟ آئے دیکھیں، بتائیں شریعت میں حال کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جج 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جج وہ ہوں گے کہ جو انصاف کے مطابق علم رکھتے ہوں گے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ جنتی ہیں. ایک جج وہ ہوں گے جو علم رکھتے ہوں گے لیکن پھر بھی غلط فیصلے کریں گے، یہ جہنمی ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو علم نہ رکھتے ہوں گے اور پھر غلط فیصلے کریں گے، یہ بھی جہنمی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہا کہ آپ جج بن جائیے. حضرت عمر کے بیٹے کانپ گئے، کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میں جج نہیں بننا چاہتا، مجھے نہ بنائیے. حضرت عثمان نے کہا کیوں؟ تمہارے والد تو جج تھے. کہتے ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی جس کا مفہوم ہے کہ جو عادل جج ہوگا، جو انصاف سے فیصلے کرنے والا جج ہوگا، وہ بھی صرف یہ امید رکھے گا اللہ کے آگے کہ میری بچت ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جس جج نے غلط فیصلے کیے اس کا ٹھکانہ جہنم میں. اتنی بڑی رسپانسبلٹی کسی انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنا، اس کے حقوق دلوانا، یہ دیکھنا کہ کوئی میرے ہاتھوں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. جج کی جو رسپانسبلٹی ہے اللہ کے آگے جو اس نے جواب دینا ہے، حضرت ابن عمر کانپ کے رہ گئے. اس کا برڈن ہی نہیں آپ لے سکتے، اس کا برڈن نہیں اٹھا سکتا کوئی. یہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے جج بننے کے لیے. کس طرح پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے کریئر کو. ٹرو کہ جی میں جج بن جاؤں تو بڑی بات ہے. ان سے یہ پوچھو کل جب تمہیں جج کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر انسان کو ذرا سی بھی لحاظ ہونا، لٹرلی یقین کریں اس کفر کے نظام میں جتنے ظلم ہو کے اوپر پہنچتے ہیں، ان ججوں کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے آگے جواب نہیں دے سکیں گے. سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے. Entire system is based on fraud and lies and جھوٹ and deception and مکر and فریب and خیانت and رشوت. بڑے سے بڑا کوئی کیس، حلال جائز کیس بھی ہو، رشوت کے بغیر آپ نہ کیس لگوا سکتے ہیں، نہ فائل نکلوا سکتے ہیں، نہ کاپی کروا سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اینالسٹ کی، انڈیپینڈنٹ کی. پاکستان کی جوڈیشری کے جو دفتری نظام ہے دیٹ از دا موسٹ کرپٹ ان دا ورلڈ. اب مجھے بتائیں ہم اس سسٹم کو چلائیں یا ریپلیس کریں؟ obviously replace. مطلب ریفارمز کی بھی کوئی بات نہیں ہے. ریفارم کی تو سوال ہی نہیں ہے. ریفارم کس کو کریں گے آپ؟ انگریز کا قانون ریفارم کریں گے؟ اس جوڈیشل اس سسٹم کو ریفارم کریں گے؟ ان چوروں کو ریفارم کریں گے؟ آئیے اب آپ کو بتائیں خلافت راشدہ میں کیا ہوتا تھا. صرف اس کی جھلک آپ کو بتاتے ہیں. اینڈ یو ول بی اسٹنڈ اینڈ سرپرائز. دیکھیے اتنا بڑا نظام کہ جو چین سے لے کر پریکٹیکلی یورپ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہو چکا تھا، وہ نظام اتنا انصاف اور عدل پر مبنی تھا. اس کی اگر ہم تصویر اب آپ کو دکھانا شروع کریں تو یو ول بی اسٹنڈ اینڈ سرپرائز. پوری دنیا میں اس سے بہتر جوڈیشل سسٹم آج تک نہیں بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے دور میں قاضی تھا، جج تھا. ایک مہینہ گزر جاتا تھا میرے پاس کیس نہیں آتے تھے، کیونکہ ایک نظام اتنا عدل کا تھا اور انصاف کا تھا. دیکھیے مقدمات اس وقت آتے ہیں جب لوگوں میں جھگڑے ہوں، فرسٹریشنز ہوں. بالکل. آپ ان 90% مقدم، چونکہ انگریزوں کا سسٹم ہے نا، ہر ذرا سی بات ہوتی ہے کیس عدالت میں، تھانے میں گیا، وہاں سے عدالت میں، تھانے میں گیا، پھر بندہ رگڑا چلا گیا. پہلے پولیس پیسے کھاتی ہے، پھر آگے ایک پورا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، وہی سے سسٹم شروع ہو جاتا ہے پولیس والے سے. بالکل. فرنٹیئر میں آج پاکستان میں گورنر اویس غنی کو ہم پورا کریڈٹ دیتے ہیں. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہزارہ کے ہری پور کے. انہوں نے ایک ایریا میں تھانے میں ایک آئی جی پولیس سے بات کر کے کچھ انہوں نے تھانوں کے باہر پنچایت بنا دی آف دی ریسپیکٹیبل سٹیزنز، اچھے شریف شہریوں کی کونسلز بنا دی کہ جو مقدمات آتے ہیں تھانے میں جانے سے پہلے ان مقدمات کو کونسل کے پاس لے جائیے. اور جو محلے کے ایلڈرز ہیں، کیونکہ 90% مقدمات ہمارے رورل ایریاز کے، کسی کا جائیداد کا تنازع ہے، کسی کو پیسوں کا تنازع ہے، کسی کی شادی بیاہ کا کوئی جھگڑا ہے، معمولی سا پراپرٹی پیسے کا چھوٹا خاندانی آپس میں، کسی کی بکری چلی گئی دوسرے کے کھیت میں تو اس پہ لڑائی ہو گئی، چھوٹے جھگڑے کے ایشوز ہیں. 99% ایشوز ایسے ہیں. اور یہ ایشوز جب کہ عدالت میں جاتے ہیں تو برسوں چلتے ہیں. لوگ زمینیں بیچ دیتے ہیں اپنی، لیکن ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ دو لڑکوں میں لڑائی ہو گئی تھی، آپس میں سر پھوڑ دیا تھا ایک دوسرے کا، اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. تو جب انہوں نے NWFP میں ایک چھوٹے سے علاقے میں انہوں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا، یقین کریں کہ اس تھانے کے تقریباً 90% کیسز رجسٹر ہونا بند ہو گئے اور معاملات باہر ہی تصفیہ ہو گیا، ریزالو ہو گئے. اینڈ اونلی سیریس کرمنل کیسز، مرڈر یا رابری یا اس قسم کے جو کیسز تھے، دے وینٹ ٹو دی پولیس. یعنی 100 میں سے 90 کیسز باہر ہی ریزالو ہو گئے، پولیس تک گئے نہیں. بڑی اچیومنٹ ہے یہ.
یہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا گیا کہ اگر پورا معاشرہ آربیٹریشن کرے, بڑے لوگ مل کے بیٹھے اس مسئلے کو ریزالو کریں, کوئی وکیل انوالو نہیں ہوا, کوئی جج انوالو نہیں ہوا, کوئی پولیس انوالو نہیں ہوئی, کوئی انگریز کا قانون انوالو نہیں ہوا, مسئلے ریزالو ہو گئے. بالکل. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی. اور گھر کے ساتھ ہی مسئلے حل ہو گئے, محلے میں چونکہ وہ اپنے محلے کے تھانے کے پاس ہی بنا, آپ نے باتیں بتائی تھی وہ پوری, وہ سارے کریڈنشلز یہاں پورے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہی ایگزیکٹلی آبجیکٹو ہے کہ انصاف ہر ایک کے ساتھ ہو, کوئی بچ کے نہ جا سکے, گھر کے بالکل ساتھ آپ کو انصاف ملتا ہو, مفت آپ کو ملتا اور فوراً آپ کو ملتا ہو. اگر کوئی نظام یہ دے سکتا ہے اس کو لے لے, سمپل ایز دیٹ. اگر کوئی نظام آپ کو یہ نہیں دے سکتا پھر اس خرافات میں مت پڑے کہ جوڈیشل سسٹم, سپریم جوڈیشری, ہائی جوڈیشری اینڈ سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ اینڈ سیشن کورٹ اینڈ وکیل اینڈ لائر اینڈ وکلا اینڈ عدلیہ کی آزادی اینڈ اور ججز کی عزت, کوئی معنی نہیں رکھتی. بات بےمانی بات ہے اگر یہ انصاف ڈلیور نہیں کر رہے ہیں. اور اس ملک میں انصاف نہیں ہو رہا, سمپل ایز دیٹ. دیر از نو جسٹس ان دس کنٹری. جس کو انصاف ملتا بھی ہے وہ 10-12 سال خجل ہو کے لیتا ہے. آج کی خبر اخبار میں کہ صرف ان لوگوں کے جن کے فیملی ممبر گم ہو چکے ہیں, وہ جن کے بچے مل نہیں رہے, باپ بھائی بہن شوہر مل نہیں رہا, لوگوں کو جو اٹھا کے غائب کر دیے گئے, امریکہ اٹھا کے لے گیا ان کو 12-15 دن سپریم کورٹ کے آگے ٹینٹ لگا کے زمین پہ سونا رہنا پڑا, تب جا کے سپریم کورٹ نے ان کی تاریخ سیٹ کی کہ ان کا مقدمہ اب سنا جائے. بالکل بالکل صحیح بات, آج کے اخبار کی خبر ہے. بالکل صحیح بات. ٹینٹ کی تصویریں, ایک عورتیں بچے ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا ہے, اور وہ صرف تاریخ لگوانے کے لیے ان کا کوئی سورس نہیں تھا, تو وہ بیچارے سپریم کورٹ کے آگے مہاجروں کی طرح ٹینٹوں میں بس رہے اسلام آباد میں, تب جا کے ان کی ڈیٹ سیٹ ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یو کال دس جسٹس؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو عدلیہ کا نظام قائم تھا, حضرت عمر کا مقدمہ ہو گیا ایک اور صاحب کے ساتھ. حضرت زید واز دا جج. جب ان کی عدالت میں گئے ہیں تو حضرت زید نے خلیفہ وقت کو ذرا سی رسپیکٹ دے دی. حضرت عمر نے اس جج کو فائر کر دیا, زید کو ڈسمس کر دیا کہ آپ جج بننے کے قابل نہیں ہیں, کہ آپ نے مجھے عزت کیوں دی. اپنی ڈیوٹی سے اس کے باہر ہو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس آیا ایک یہودی کے ساتھ, اور اس یہودی نے عدالت میں حضرت علی کو گھسیٹ کے لے گیا جو خلیفہ وقت ہے, اور قاضی بیٹھا ہوا ہے, اور قاضی نے جب حضرت علی سے گواہیاں طلب کی تو حضرت علی گواہیاں حضرت علی نے پیش کی, جج نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دیا, اور یہودی اس پر مسلمان ہو گیا کہ یہ کون سا مقام, کون سی عدالت, کون سا سسٹم ہے کہ جہاں خلیفہ وقت کے خلاف ایک یہودی غیر مسلم کیس جیت جاتا ہے, اور جج جو ہے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دیتا ہے, اور خلیفہ وقت کیس ہار جاتے ہیں. کیا کائنات کا کوئی جوڈیشل سسٹم یہ مثالیں دے سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی جو پہلی بات فرمائی تھی, جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم میں جو طاقتور اور ظالم ہے میں ان کا دشمن ہوں, اور جو کمزور اور مسکین ہے میں ان کا دوست ہوں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا. اور اس کے بعد پھر وہ نظام بنتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ مدینہ میں گھومتا تھا, ایک کیس میرے پاس نہیں آتا تھا. اس کا پورا جو نظام تھا, انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس کی ہم تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج دنیا کے جو جدید ترین جوڈیشل سسٹمز ہیں وہ قریب نہیں پہنچتے اس سسٹم کے جو حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی نے, اور بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشد, انہوں نے بنا کے دنیا کے آگے پیش کیا. وڈ یو بلیو اٹ کہ قیدیوں کو تنخواہیں دینا, ان کو سیلریز دینا, اس حد تک دھیان کرنا کہ ان کے کپڑے, ان کا کھانا, ان کا پینا اسٹیٹ کی طرف سے ملے گا, یہ سارا نظام تک ایک لائن تک ڈیفائن کر کے, جس کو آج جیل مینول کہتے ہیں, وہ سب کچھ بنا کے حضرت عمر, ابوبکر, حضرت عمر, عثمان, علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ مکمل کر کے انسانیت کو دے چکے, جس سے پوری دنیا میں پھیلا یہ نظام جو کئی سو سال تک پوری اسلامی دنیا میں چلتا رہا, جو خلافت راشدہ کا سسٹم تھا, جہاں ظلم نہیں تھا, عدل تھا, انصاف تھا, گھر کے ساتھ انصاف ملتا تھا. ایک بیوہ بھی یتیم خلیفہ وقت کے خلاف ایک یتیم بچہ کھڑا ہو کے خلیفہ پہ کیس کرتا تھا اور کیس جیتتا تھا. انسان یہ خواب کی دنیا لگتی ہے, لگتا ہی نہیں کہ اس دنیا کے کوئی واقعات ایسے بھی ہوتے ہوں گے. یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز, اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ہم نے عدلیہ کے نظام کے حوالے سے اپنی گفتگو کی, خلافت راشدہ میں عدلیہ کا کیا نظام تھا اور پاکستانی عدلیہ اس وقت کس مقام پر ہے, اور اسلامی معاشرے میں عدلیہ کے نظام کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے براس ٹیکس کی آنے والی اگلی ایپیسوڈز میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.